بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو اکنامکس آن فنگر ٹپس میں ویلکم کرتے ہیں۔ تو آئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے جو ہم انٹروڈکشن ٹو اکنامکس سمجھتے ہیں کہ اس سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اکنامکس کیا ہے۔ سب سے پہلے یعنی اکنامکس جو ہے وہ دا برانچ آف سائنس اور سوشل سائنس دیٹ ڈیلز ود دی پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن، کنزمپشن اینڈ ایکسچینج آف ویلتھ۔ اکنامکس جو ہے سائنس کی وہ برانچ ہے جس میں پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن، کنزمپشن اینڈ ایکسچینج آف ویلتھ سے ڈیل کرتا ہے۔ اب ہم اس کی ڈیٹیل میں تھوڑا سا جو اس کے جو 4-5 جو پوائنٹس ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اکنامکس ہمیں پروڈکشن کا کیا، ڈسٹریبیوشن اینڈ ایکسچینج آف ویلتھ اس کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلے جو اکنامکس جو ہے وہ پروڈکشن سے ڈیل کرتا ہے۔ پروڈکشن سے مراد کیا ہے کہ ہم پروڈکشن یہ ہمیں اکنامکس جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے کہ کس طرح ہم جو ہے ایک پروڈکٹ کی کسی چیز کی پروڈکشن جو ہے وہ تاکہ وہ ہمیں جو کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہو اور پروفٹ زیادہ ہو، یہ ہمیں اکنامک گائیڈ کرتی ہے۔ دوسرا جو ہے ڈسٹریبیوشن، کہ جو ہم گڈس جو ہے نا پروڈیوس کرتے ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ تیسرا جو ہے وہ کنزمپشن، یعنی اس کا نام سجیسٹ کرتا ہے کہ ہم جو ہے نا کہ ہماری جو ریسورسز ہے وہ کس طرح ہم افیکٹولی اور ایفیشینٹلی ہم یوز کریں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سیٹسفیکشن حاصل ہو۔ تیسرا جو ہے وہ ایکسچینج آف ویلتھ، یعنی ایکسچینج سے مراد آف ویلتھ یہ ہے کہ ہم گڈس کو جب پروڈیوس کرتے ہیں جو ہمارے ایکسٹرا پروڈکٹ ہے اس کو ہم کس طرح ایکسچینج کریں، یعنی جو کس طرح انٹرنیشنل ٹریڈ میں یعنی ٹریڈ میں یہ ہماری گائیڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ اب ہم یہاں پہ ہم نے ویلتھ کا نام مینشن کیا کہ ویلتھ کیا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ویلتھ کیا ہے۔ اکنامکس میں ویلتھ مینس گڈ اینڈ سروسز۔ ان اکنامکس ویلتھ مینس گڈس اینڈ سروسز، یعنی ویلتھ سے مراد گڈس اور سروسز ہیں، ٹھیک۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو اکنامکس، دا ورڈ اکنامکس از ڈرائیوڈ فرام دا گریک ورڈز اوکینومیا وچ اٹ میننگ از ہاؤس ہولڈ، یعنی یہ جو اکنامکس کا ورڈ ہے وہ گریک ورڈ سے نکلا ہوا ہے، یعنی دو گریک ورڈز اوکی اینومیا، اس کا مطلب ہے ہاؤس ہولڈ۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہاں پہ ہاؤس ہولڈ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مطلب کنفیوژن ہوگی کہ ہاؤس ہولڈ کیا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ ہاؤس ہولڈ کیا ہے۔ ہاؤس ہولڈ ہم نے ہاؤس ہولڈ آل دا پیپل who lives under one roof and who make joint financial decision، یعنی کہ ایک روف کے اندر یا ایک آپ گھر سمجھ لیجئے کہ ایک گھر کے اندر جتنے بھی وہ جو ایک فائنینشیل ڈیسیجن بناتا ہے، ایک جوائنٹ فائنینشیل ڈیسیجن بناتا ہے، اس کو ہم ہاؤس ہولڈ کا نام دیتے ہیں، ٹھیک اسٹوڈنٹس۔ نیکسٹ ہم آتے ہیں اس کی برانچز کی طرف۔ اب ہم آتے ہیں برانچز۔ بیسیکلی جو اکنامکس تھیوری از بیسیکلی ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو برانچز، دیٹ از یہ جو اکنامکس کی تھیوری ہے اس کو ہم نے دو برانچز میں ڈیوائڈ کیے ہیں۔ نمبر 1 مائکرو ہے اکنامکس ہے، نمبر 2 میکرو ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ فرسٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ مائکرو اکنامکس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیٹ سٹارٹ کریں کہ مائکرو اکنامکس کیا ہے۔ مائکرو اکنامکس از دا برانچ آف اکنامکس which deals with the individual unit of the economy is known as micro economics، یعنی مائکرو اکنامکس سے مراد یہ ہے کہ جو ہم چھوٹے چھوٹے اکنامی کے جو ہم چھوٹے چھوٹے پارٹس یا حصے ہم جو ہے نا وہ اسٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم مائکرو اکنامکس کہتے ہیں۔
جیسے فار ایگزامپل ہم نے یہاں پہ کچھ ایگزامپل مینشن کی ہے کہ کنزیومر بیہیویئر ہے، مارکیٹ ہے، مارکیٹ سپلائی ہے اینڈ ڈیمانڈ ہے، مارکیٹ اسٹرکچر ہے، اسی طرح اور بھی ہے ایٹسٹرا. ٹھیک ہے. یعنی اس میں جو مائکرو ہے، مائکرو میں ہم چھوٹے چھوٹے جو پوری اکانومی کے جو چھوٹے چھوٹے پارٹس ہے اس کو ہم جو ہے نا وہ اسٹڈی کرتے ہیں. اب اسٹوڈنٹ کے ذہن میں ایک کوشچن آتا ہوگا کہ جو ہے نا ہم چھوٹے چھوٹے پارٹس کو کیوں ہم ایک ہول اکانومی کو کیوں نہیں مطلب اسٹڈی کرتے ہیں. بالکل آپ کے لوگوں کا کوشچن کا آنسر میں ایسے کروں گا کیونکہ جب ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں کو سیکھیں گے تبھی ہم بڑے بڑے چیزوں کو سیکھ لیں گے. جیسے ہم انگریزی جو ہے نا جس طرح ہم ورڈز کو جس طرح ہم الفابیٹس کو سیکھتے ہیں اسی طرح پھر الفابیٹس کو ملا کے ورڈز بناتے ہیں، اسی طرح پرسنٹیج ورڈز یاد کرتے ہیں، پھر سینٹینسز بناتے ہیں. بالکل اسی طرح اکنامکس میں ہم جو ہے نا سب سے پہلے مائکرو اکنامکس جب آپ پڑھیں گے نا پھر آپ جو ہے نا میکرو اکنامکس کی جو کمپوننٹس ہے اس کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ہم مائکرو اکنامکس جو ہے وہ پہلے اسٹڈی کرتے ہیں، پھر بعد میں ہم میکرو اکنامکس کو اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو the word micro economics is derived from micros which means 1 million spot. اچھا، یہاں پہ جو مائکرو اکنامکس کا ورڈز ہے وہ مائکرو سے نکلا ہوا ہے جس کا مطلب ہے یعنی 1 ملین. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مائکرو اکنامکس جو ہے وہ بہت یعنی اسمال ہے، لیکن وہ یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مائکرو اکنامکس میں جو ٹاپک انوالو ہے وہ چھوٹے چھوٹے یعنی سیگمنٹ میں ہم جو ہے نا اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ کی طرف جو ہے ہمارا میکرو اکنامکس. اب ہم آتے ہیں میکرو اکنامکس. میکرو اکنامکس is the branch of economics which deals with the aggregate or whole units of the economy is called macro economics. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. تو میکرو اکنامکس کیا ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا تھا مائکرو میں کہ مائکرو جو ہے نا وہ انڈیویجول یونٹس آف دی اکانومی کو اسٹڈی کرتا ہے، لیکن میکرو جو ہے نا وہ پوری یعنی ایگریگیٹ یا ہول یعنی یہ پوری جو ہے نا اکنامکس کی جو ہے نا وہ اسٹڈی کرتا ہے یونٹس کو. ٹھیک ہے. یعنی جب ہم اسی طرح اب ہم اس کو ایگزامپل سے سمجھ کے میکرو اکنامکس کی کون سی وہ ہے ایگزامپل ہے جس طرح وہاں پہ ایگریگیٹ وہاں پہ ہم نے مائکرو اکنامکس میں مارکیٹ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پڑھا تھا وہاں پہ، لیکن یہاں پہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ اینڈ ایگریگیٹ سپلائی جس طرح نیشنل آؤٹ پٹ ہے، ان امپلائمنٹ ہے اینڈ انفلیشن ہے، اس کی جو یہ پوری انڈیویجول اکانومی آف یونٹ کو اسٹڈی کرتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. اب ہم نیکسٹ آتے ہیں کہ جو the words macro economics is derived from macros which means large. یعنی کہ جو میکرو کا لفظ ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میکرو کا کیا مطلب ہے. میکرو کا مطلب ہے میکرو سے ڈرائیو کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے لارج، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم پوری کی پوری جو یونٹس ہوتے ہیں اس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ سیشن میں پھر اگلا ٹاپک کے ساتھ ہم ملیں گے. تھینک یو فار واچنگ مائی لیکچر. بائے بائے.